اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا افضل الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے افضل، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا۔ جناب آج قمر بنی ہاشم یعنی بنو ہاشم کے ایسے چاند صاحب کہ جن کی تابناکیاں اور جن کی روشنیاں اور جن کا نور رہتی دنیا تک ہم جیسے کمزور لوگوں کے قلوب کو منور بھی کرتا رہے گا اور ہمیں طاقت بھی بخشتا رہے گا کہ مولا کائنات کے لخت جگر اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے نور نظر کی آج ولادت کا موقع ہے، یعنی غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ ناظرین آج ان کی ولادت کا موقع ہے۔ میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں کی بہت بہت مبارکباد کہ اس شہنشاہ وفا کی ناظرین مبارک ولادت کا موقع ہے کہ جن کی بارگاہ میں اگر میں یہ کہوں کہ وفائیں جھک جھک کر ان کو سلام پیش کیا کرتی ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس عرب کے اور بنو ہاشم کے خوبصورت ترین ہستی کا تذکرہ ہے کہ جنہیں دنیا رہتی دنیا تک قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارتی رہے گی تو یہ غلط نہ ہوگا کہ جو رہتی دنیا تک ایک ایسا سمبل بن گئے جو فداکاری کا سمبل ہے، ایک ایسا سمبل بن گئے جو جانثاری کا سمبل ہے، ایک ایسا سمبل بن گئے جو وفاداری کا سمبل ہے، یعنی یوں کہیے کہ تمام تر وفاؤں کو مجتمع کریں اور اسے اگر مجسم کریں تو مجسم صورت جو بنتی ہے وہ شہنشاہ وفا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بنتی ہے۔ ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ جو جیے بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے اور جنہوں نے شہادت کا جام بھی اگر نوش کیا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا، یعنی جو فدائے امام علی مقام کیا، یوں کہیے کہ فنا فی الامام کی اس اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تک اپنی چشمان مبارک کو نہ کھولا جب تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی مبارک گود میں آپ کو سمیٹ نہ لیا۔ یعنی ایک منظر آپ کو یاد ہے نا، وہ منظر تھا کہ جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت تک آپ نے چشمان مبارک کو نہ کھولا تھا جب تک رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لیا تھا۔ اور ایک منظر یہ تھا ناظرین کہ جب غازی عباس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت تک اپنی چشمان مبارک کو نہیں کھولتے جب تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا رخ انور سامنے نہیں آ جاتا۔ بمانی دوسری ناظرین اگر تصور میں یہ یوں کہیے کہ عشق کے راستے پر چل کر اس معاملے کو اس عقدے کو کھولنے کی کوشش کریں تو دل یہ پکار کے کہتا ہے اور محبت اس راستے پہ ہمیں جا کے کھڑا کرتی ہے کہ جہاں پر الفاظ اس انداز سے ادا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یقیناً یہ وہی چہرہ تھا جس نے دکھانے کے بعد قدرت نے بتلا دیا کہ تجھے جینا بھی اسی کے لیے ہے اور شہادت بھی اسی چہرے کے لیے اختیار کرنی ہے۔ ناظرین کرام کیا ہی شان ہے جناب عباس علمدار علیہ السلام کی کہ وہ ماں آپ کو میسر آئیں، اس ماں کی تربیت میسر آئی یا وہ عظیم ترین گود میسر آئی کہ جس ماں نے رہتی دنیا تک حب اہل بیت کا ایک ایسا پیغام دے دیا کہ نسبتیں کتنی ہی عظیم ہو جائیں نسبتیں اہل بیت سے عظیم نہیں ہو سکتی۔ مولا کائنات کی زوجیت ہونے کے باوجود بھی آپ نے سیدہ کائنات کا جس انداز سے اکرام کیا اور سیدہ کائنات کی آل کا جس انداز سے اکرام کیا، ایسا لگتا ہے کہ غازی عباس علمدار علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف سے حب اہل بیت، وفائے اہل بیت یا یوں کہ یہ تعظیم اہل بیت کا درس رگو پے میں اس انداز سے انڈیل کر دے دیا کہ رہتی دنیا تک غازی عباس علمدار علیہ السلام شہنشاہ وفا کے نام سے جانے لگے۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں صاحب، بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی ہیں جب معاملہ یہ آ جائے کہ ایک طرف جو ہے طاقت اور قوت مجتمع ہو جائے
اسلحہ مجتمع ہو جائے اور جان پر بنا جائے تو لوگ جو ہے وہ عموماً ڈیل کر کے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر لیا کرتے ہیں، اور یہ ناظرین رہتی دنیا تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، آج بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام نے یہ بتلا دیا کہ طاقت کتنی ہی ہو، قوت کتنی ہی ہو، کتنا ہی بڑا لشکر ہو، جب شمر جیسا آدمی امان باقاعدہ پہنچاتا ہے کہ میں ان کو امان دینا چاہتا ہوں، تو جس وقت امان کا پیغام پہنچتا ہے تو غازی عباس علمدار علیہ السلام نے رہتی دنیا تک کمزوروں کو یہ پیغام دے دیا کہ اس وقت امان نہ لینا، بلکہ اس امان کو اپنی ٹھوکر پر مار کر حب اہل بیت کو اپنے لیے سرمایہ حیات بنا لینا، کیونکہ جو ڈیل کر کر بھاگ جایا کرتا ہے تاریخ اسے بھلا دیا کرتی ہے، اور جو ڈیل کو ٹھوکر مار دیا کرتا ہے اور حب اہل بیت کا جام پی کر شہادت کا جام نوش کر لیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں وفاؤں کے وہ مینار بنا کر کھڑا کر دیا کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ انہیں سر اٹھا کر دیکھا کرتے ہیں۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام ناظرین وہ ہستی ہیں کہ جو باب الحوائج ہیں، ہاں جی باب الحوائج ہیں، جن کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ آپ تو وہ ہیں جو بچوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے، آپ تو وہ ہیں جو مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے اپنے در کو کھلا رکھتے تھے، اور ذرا سوچئے صاحب 14 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، یعنی 14 سال کی تو وہ عمر ہوتی ہے جسے آپ ٹین ایج کہتے ہیں، لیکن جو 14 برس کی عمر میں ثانی حیدر کرار، ذرا سوچئے ثانی حیدر کرار کا تاج پہن کے اس دنیا کے سامنے نمودار ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا منصب اور کیا مقام عطا کیا کہ بس یوں کہیے کہ فدائے امام علی مقام، حب امام علی مقام اور فنا فی امام علی مقام کی اس منزل پر فائز تھے کہ یقیناً وہ منزل انہی کا خاص ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقین تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور آپ کو تینوں احباب کو میری جانب سے غازی عباس علمدار علیہ السلام کی آمد کی بہت بہت مبارکباد، اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد فہیم قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کیجئے مفتی صاحب، کیا ہی ظاہر شاندار تعارف ہے اور کیا نسبی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت پاک ہے، آپ کی نسبی فضیلت اور خاص طور پہ القابات، اگین وہی بات میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں ایسی ہستیوں کا تعارف کراتے وقت کہ یہ القابات کے لیے یوں کہیے کہ ایک بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ جو آپ جیسی ہستیوں کے ساتھ جڑ جایا کرتے ہیں۔ آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اور بہت خوبصورت ہر بار کی طرح تمہید کے ساتھ آپ نے ابتدا کی، جزاک اللہ۔ اور یہ ہم سب پر فضل خداوندی ہے کہ اس ذکر کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے، اور اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ اور علم روحانیت میں آج بھی جنہیں منبع روحانیت اور فیض روحانی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے وہ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے، جناب، اور وہ 8 خصوصیات جن کی بنا پر کسی صوفی کو صاحب الفتوت کہا جاتا ہے، ان 8 اوصاف کا موجود ہونا وہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ میں ہے، اور اسی سے قائم کر کے باقاعدہ ایک باب قائم کیا جاتا ہے جس کا نام ہے باب الوفا۔ تو وہ چونکہ آپ با وفا ہیں، اس سے اقتباس کر کے کتب تصوف کے اندر ان چیزوں کو لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جو ولادت مبارک ہے وہ 26 ہجری میں ہے، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقد نکاح حضرت ام البنین رضی اللہ عنہا سے ہوا وہ 24 ہجری میں ہے۔ اس میں ہمیں الفاظ یہ ملتے ہیں کہ ثم تزوج بعدها ام البنین، کہ حضرت مولا کائنات نے سیدہ کائنات کے ایک عرصے کے بعد ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا، اور عقد نکاح کے 2 سال بعد آپ کی ولادت مبارک ہوئی۔ جناب، اب نکاح کے لیے اگرچہ آپ کی والدہ محترمہ کا تفصیلی تذکرہ اگلے جواب میں آئے گا، لیکن جو عقد نکاح ہوا اس کے لیے آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب سے کہا کہ کسی بہادر خاندان کی عورت کا میرے لیے انتخاب کرو، اور پھر وہ انتخاب ہوا، اور اس انتخاب کے نتیجے میں چونکہ آپ بہادر اور شجاع بیٹا چاہتے تھے تو اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا۔ اب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ابتدان کہ مولا کائنات نے آنکھ کھولی
تو چہرہ مصطفیٰ سامنے تھا، اور عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی تو چہرہ حسین سامنے تھا، ان کی گود میں تشریف لائے، اور مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام رکھا عباس۔ اور چونکہ آپ نے القابات کا بھی ذکر کیا ہے تو میں نے دونوں چیزوں کو ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے نام کے ساتھ جو کنیت ہے وہ ہے ابو الفضل۔ اب اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ایک شہزادے کا نام فضل تھا، تو اس اعتبار سے آپ ابو الفضل ہوئے۔ ٹھیک ہے، لیکن اہل دل یہ کہتے ہیں کہ اگر شہزادے کا نام نہ بھی فضل ہوتا تب بھی آپ ابو الفضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضل کا معنی ہوتا ہے فضیلت، اور قرآن میں جتنی بھی وجوہات فضل اللہ نے بیان فرمائی ہیں آپ ان تمام کے جامع تھے، اور اللہ نے ان تمام صفات فضل کو آپ کی ذات میں جمع فرمایا تھا، تو آپ ابو الفضل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کا نام رکھا گیا عباس۔ عباس کے دو معنی لغت کے اندر ملتے ہیں، ایک وہ شیر جس سے دوسرے شیر ڈرتے ہیں، اور دوسرا معنی ملتا ہے جنگل کا شیر۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیر ہوتا ہی جنگل کا ہے، تو یہ جنگل کا شیر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جنگل کا شیر سرکس کا شیر بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے انتخاب لفظ ہی ایسا فرمایا کہ عباس وہ ہے جو حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، اور باپ جو ہیں وہ حیدر کرار ہے، اور بیٹا جو ہے وہ عباس ہے، یعنی ایسا شیر ہے جس سے دوسرے شیر بھی ڈرتے ہیں۔ تو گیدڑوں کا حال کیا ہوگا؟ اور ایسا شیر ہے کہ جسے سدھایا نہیں جا سکتا، وہ حفاظت کرے گا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ کمال یہ ہے کہ شیر نے شیر نام رکھا، اسد اللہ نے نام رکھا عباس۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ علم کی بنیاد پر نام رکھا گیا ہے، تو انتخاب کتنا اعلیٰ ہوا۔ پھر آپ نے ایک لفظ ذکر کیا قمر بنی ہاشم، یہ بھی آپ کا لقب تھا۔ اب دیکھیں عربوں کے اندر ہوتا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا، خوبصیرت ہوا کرتا تھا، تو اسے لقب دیا جاتا تھا۔ جیسے عبد مناف کو لقب دیا گیا قمر بطحا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے حسن کا کیا عالم تھا کہ انہیں اہل مکہ کہا کرتے تھے قمر حرم۔ تو آپ یعنی حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی آپ کو دیکھتا تو پھر عربوں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ قمر بنی ہاشم، کہ آپ بنی ہاشم کے چاند ہیں۔ میں آگے چل کے اس پہ بات کروں گا کہ قمر آپ کو کیوں کہا گیا، اور قمر کا ایک زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے، اور وہ انداز حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی ذات میں موجود ہے کہ جس طرح چاند سورج کو فالو کرتا ہے، یہ اس کا نظام زندگی ہے۔ تو حضرت عباس علمدار چونکہ قمر بنی ہاشم ہیں، تو آپ نے اپنی پوری زندگی میں امام حسین کو فالو کیا ہے، تو وہ لفظ قمر کا جو نظام زندگی ہے وہ آپ کی ذات کے اندر پوری حیات طیبہ کے اندر نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے سقا، پانی پلانے والے کو ساقی کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو ساقی نہیں سقا کہا گیا، کیونکہ آپ نے جو پانی پلایا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ آپ سقائے اہل بیت ہو گئے، اور وہ لقب آپ کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اسی طرح آپ کو غازی کہا گیا، جو کہ غازن سے ماخوذ ہے، جیسے حاجن سے حاجی کہا جاتا ہے، اور آپ غازی بھی ہیں، آپ شہید بھی ہیں، کیونکہ ایک بار آپ پانی لے کر آ گئے تھے، اس کے بعد آپ شہید ہوئے۔ اور پھر آپ کو علمدار کہا جاتا ہے، کیونکہ والد ہیں حیدر کرار، بیٹے ہوئے عباس، والد ہیں علمدار نبی، بیٹے ہوئے علمدار حسین۔ وہ ایک آپ کو مناسبت نظر آتی ہے، اور اہل بیت اطہار پر آپ فدا ہوئے، اور ایسے وفا کا ثبوت دیا کہ بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے۔ عباس علمدار رضی اللہ عنہ کہ بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے، یہ ہیں وفا کے ساتھ، وفا ان کے ساتھ ہے۔ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، میں اٹھ نہیں سکتا ورنہ ماتھا چومتا آپ کا، کیا خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ خراج تحسین۔ بات یہ ہے کہ خراج تحسین بھی ہم کیا پیش، جو آپ نے حاضری پیش کی اللہ قبول فرمائے۔ علامہ صاحب آپ سید زادے ماشاءاللہ، آئیے اب اس خانوادے کی بات کرتے ہیں جو آپ کا خانوادہ، اور اس ہستی کی بات کرتے ہیں جن کی ہستی کے اوپر ان تمام ہستیوں کو جو آپ کے جد ہیں ان کو ناز ہے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، قدرت کا انتخاب، جناب عقیل علیہ السلام کا انتخاب، مولا کائنات کا انتخاب، اور کیا مرتبہ اور کیا رفعت اللہ نے عطا کی کہ
اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ سر اٹھا کے دیکھیں. ذرا بتائیے ان کی غازی عباس علیہ السلام کی امی جان کے بارے میں، نانا جان کے بارے میں، نانی جان کے بارے میں فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ پاک کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جانوں میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے. کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے راحت پاؤ. یعنی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بے شمار نعمتیں ہیں، اس کی بے شمار نشانیاں ہیں، جہاں پہاڑ ہے، سورج ہے، کائنات ہے، وہاں نیک صالح بیوی جو ہے یعنی زوجہ جو ہے اس کو بھی رب تعالیٰ اپنی نشانی قرار دے رہا ہے. اور ان نیک صالح خواتین میں جو ٹاپ آف دا لائن اگر ہم دیکھتے ہیں وہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات جناب ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب ہوا مولا علی کی طرف سے، جس کی طرف قبلہ استاد صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، اس کی اگر ہم تفصیلی طرف جاتے ہیں تو بڑا ہی حسین واقعہ ہے کہ جب جناب مولا علی نے جناب سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے زوجہ کا انتخاب کیا جائے اور اس بات کا اہتمام کیا جائے جو خاتون ہو وہ جو ہے بہادروں کے خاندان میں. اللہ اکبر. چنانچہ جو سیدنا عقیل بن ابی طالب ہے جو ماہر علم الانساب ہیں، انہوں نے دو جو افراد تھے ان کے قبائل سے، یعنی وحید بن کعب اور کلاب بن ربیعہ، یہ جو ہے وہ بہادروں کا خاندان تھا، ان میں سے آپ نے حضرت ام البنین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا. اور اس کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ ان کے گھر یعنی حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ماموں کا گھر تھا وہاں جاتے ہیں. حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی وہاں پہ مہمانداری کا سلسلہ ہوتا ہے اور پھر جب وقت رخصت آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے. تو جناب سیدنا عقیل جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مولا علی کا یہ حکم ہے کہ آپ کی جو بھانجی ہیں ام البنین ان کا رشتہ جو ہے، ان کا عقد مسنون جو ہے وہ جناب مولا علی کے ساتھ کر دیا جائے. اب یہ ان کے لیے اس قدر خوشگوار بات تھی گویا کہ ان کی تو عید ہی ہو گئی تھی، ان کی تو گویا کہ چاندی ہو گئی تھی. اور بالخصوص جب ایک فار دا سیک آف مطلب ایک سوال کے طور پہ، ایک رائے کے طور پر اگر ان سے پوچھا گیا جناب ام البنین سے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ مولا علی کے ساتھ رشتے میں جانا چاہتی ہیں، ان کے حرم نکاح میں جانا چاہتی ہیں، تو حضرت ام البنین جو ہے وہ بڑا پیارا جواب دیتی ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے آنگن میں، ہمارے گھر میں ایک چاند اترا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی اس قدر ان کو خوشی ہوئی کہ انہوں نے مولا علی کو چاند سے تعبیر کیا. یعنی وہاں قدرت کی طرف سے ان کو انٹیوشن دی جا رہی ہے جی جی اب آپ کا رتبہ کچھ اور ہونے والا ہے، آپ کے اب نصیب پھرنے والے ہیں. اور پھر یہاں پر جو ہے وہ بات رکتی نہیں ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بھی گفتگو ہوگی کہ یہاں پر جب مولا علی کے ساتھ ان کا عقد مسنون ہو گیا اور وہ حرم نکاح میں آ گئیں تو ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر ان کے گھر میں آ کے اس کاشانہ اقدس میں آ کے باقاعدہ طور پر ایک سوتیلی ماں کا جو کریکٹر ہوتا ہے ایسا آپ نے نہیں اختیار کیا، بلکہ وہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ داخلے دار ہونے سے پہلے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت چاہیے کہ میں آ سکتی ہوں یا نہیں آ سکتی. یعنی اس قدر ادب و احترام حب اہل بیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور جب وہ داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں جناب حسنین کریمین جو ہیں وہ ان کی بارگاہ میں مرض جو ہے وہ حاضر ہوا ہے. تو آپ نے جاتے ہی ان کی تیمارداری کی، ان کی خدمت کی اور یہ پیغام دے دیا قیامت تک کے لیے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ حسنین کریمین اور جناب سیدہ زینب کی کنیز اور ان کی خادمہ بن کر آئی. یعنی ماں تھی لیکن ماں بن کے نہیں آئی، خادمہ بن کر آئی. اور یہی تربیت جو ہے آپ نے اپنی اولاد میں، اپنے بچوں کے اندر کی ہے. بلکہ یہاں تک معاملہ یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عرض کرتی ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتی ہیں، کیونکہ آپ کا نام بھی فاطمہ تھا اور جناب سیدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، تو آپ مولا علی سے یہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہیں پکارا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے پکاریں اور جناب حسنین کے دل مغموم ہو جائیں، ان کو اپنی والدہ کی یاد آ جائے.
تو یہ ان کے جو ہے وہ ایک گڈ جیسچر تھا جو ان کے حب اہل بیت کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے. اور بالخصوص اگر ہم ان کے والدین کریمین کے حوالے سے دیکھتے ہیں جناب ام البنین کے، تو آپ کے جو والد ہیں حضرت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان دونوں کو جو ہے وہ شرف صحابیت حاصل ہے. یعنی یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں اور یہ صحابہ کی جو ہیں وہ اولاد ہیں، اور دونوں ہی نیک سیرت اور زیرک اور عقلمند شخصیت تھے، اور جو تربیت کے شاہکار انہوں نے بنایا ام البنین کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں نظر آتا ہے. کیسا نظر آتا ہے علامہ صاحب کہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری عمر خواہش ہی رہ گئی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام ایک مرتبہ تو بھائی کہہ کے بلا دیں، ایک مرتبہ تو بھائی کہہ دیں. جب پکارا یا تو آقا کہہ کے پکارا یا مولا کہہ کے پکارا یا اپنا امام کہہ کے پکارا. تو ادب کس لیول کا تھا. اور وہی بات آپ کی کہ کیا کمال بات ہے کہ یہ مولا کائنات آپ دیکھیں نا، آج ہمارے کیا ہے بلا تمثیل، لیکن بات یہ کہ ہمارے سمجھنے کے لیے آج ہم جب سلیکشن آف مطلب فیملی کرتے ہیں رشتے کے لیے، تو ہمارے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی ہوتی ہے، اور اب تو ظاہر پیسہ ہوتا ہے کیونکہ شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے. اور وہاں کیا ہے؟ بہادروں کا خاندان چاہیے. یہ ترجیحات کا زمین آسمان کا فرق ہے. علامہ صاحب ذرا آپ یہ بتلائیے کہ غازی عباس علمدار علیہ السلام، ظاہر ہے جس مقصد کے لیے مولا کائنات نے عقد فرمایا، اب اس تربیت کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. کیونکہ آگے وہی بات ہے، کربلا بپا ہونی ہے، اور مولا کائنات کی نگاہیں وہ ساری باتیں دیکھ بھی رہی ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی ظاہر ہے اس میں بشارتیں موجود ہیں. تو کن کن ہستیوں نے اپنا رول پلے کیا، ایک بات کن کن کے زیر سایہ رہے آپ، اور سب سے جو اہم ترین بات ہے جو ماں کے کردار پہ ہم بات کر رہے تھے، ذرا اس پہ تھوڑا سا بات ضرور کیجئے گا. اور آپ کے بابا جان کا جو کردار رہا آپ کی تربیت میں وہ کیا رہا، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کسی بھی انسان کے کمالات، اس کے خزائل، اس کے خصائص، اس کے فضائل جو ہیں وہ در حقیقت اس کے اساتذہ اور اس کے والدین کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں. جناب اگر ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں اور اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیں اور آپ کو دیکھیں اور کس کس کے ساتھ آپ نے کتنا ٹائم پیریڈ گزارا اس کو دیکھیں، تو آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہو رہی ہے 26 ہجری میں، اور 40 ہجری 14 سال تک آپ نے جس شخصیت کے زیر سایہ تربیت پائی وہ کوئی اور نہیں، خلیفہ رسول سیدنا امیر المؤمنین حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور ثانی حیدر کا لقب پا لیا. جی 14 برس کی عمر میں، اور ثانی حیدر کا لقب پا لیا. 14 سال کی عمر تک حضرت علی کے زیر تربیت رہے. اور اس کے بعد ایسا نہیں کہ اب اس کے بعد چیپٹر ختم ہو گیا تربیت کا، نہیں، بلکہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد اگلے 10 سال 50 ہجری تک جو ساتھ مل رہا ہے وہ امام حسن مجتبی کے ساتھ. اللہ اکبر. اور اس کے بعد 61 ہجری تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. یعنی اگر ہم دیکھیں، اینالائز کریں، تو پیدائش سے لے کے شہادت تک پوری زندگی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چمکتے دمکتے سورج سے روشنی کی کرنیں لیتے یعنی ہوئے 3 شخصیتوں سے تربیت لیتے رہے اور پوری زندگی لیتے رہے. پوری زندگی. اب آپ دیکھیں نا، دیکھیں یہ وہ ذوات ہیں کہ کسی کو ان کی ایک مجلس مل جائے تو وہ ولایت کا درجہ پا لیتا ہے. ارے مجلس تو صاحب بڑی بات فرما دی، زیارت نگاہ اٹھ جائے تو کمال ہو جائے تو ولایت کا درجہ مل جاتا ہے. اور یہ پوری زندگی ان کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو ذرا سوچئے کیا کچھ عطا نہیں ہوا ہوگا، اللہ اکبر، کتنا کچھ عطا ہوا ہوگا. اور یہ عطائیں جو انہیں ملی ان ذوات سے، اگر ہم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات پر غور کریں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اس تربیت کا عملی نمونہ ہمیں نظر آتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کن سے سیکھی کہ شجاعت خود جس پر ناز کرتی ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تربیت فرمائے کہ ثانی حیدر کہلائے. بالکل لا فتح الا علی. اسی طرح حلم و بردباری، جود و سخا، ایثار، یہ سب کچھ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے دربار سے مل رہا ہے. اور اسی طرح ظلم کے آگے ڈٹ جانا، حالات کیسے بھی ہوں عالم کے آگے سر نہ جھکانا، یہ سب کچھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے مل رہا ہے. اور ان تمام کمالات کو جو نکھارا ہے نا آپ کی ذات میں، وہ سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکھارا. یعنی یہ کہیں کہ یہ جو کمالات، یہ علم، یہ فضل جو کچھ ان 3 ذوات سے حاصل ہوا، انہیں موتیوں کی صورت میں حضرت عباس کی ذات میں سوار کر دنیا کے سامنے پیش کرنے والی یہ عظیم الشان خاتون ہے. اور سب سے اہم چیز جو آپ کو اپنی والدہ محترمہ سے عطا ہوئی وہ آل سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے،
ہمارے لیے یہاں پر ایک سیکھنے کی چیز ہے، ہمارے خاندان کے معاملات کے لیے یہاں پر سیکھنے کی چیز ہے کہ بچے وہ کرتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں یقیناً، اور والد جو گھر پر نہیں ہے تو بچہ اکثر حصہ اپنی والدہ کے ساتھ گزار رہا ہے دن کا، تو بچہ وہ کرے گا جو والدہ کو کرتا ہوا دیکھے گا، جو والدہ کی ذات سے وہ محسوس کرے گا۔ ابھی جیسا کہ قبلہ نے ذکر فرمایا کہ سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا تو اس پر فخر محسوس کیا کرتی تھی کہ انہیں خادمہ حسنین کریمین کہا جائے۔ وہ تو سیدہ زینب کی اجازت لے کے گھر میں داخل ہو رہی ہیں، جب حضرت عباس یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری والدہ ان کا اتنا احترام کر رہی ہیں تو گویا کہ عملی طور پر بھی اہل بیت کی تعظیم وہ سکھا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قولی طور پر کیسے سکھا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ اے امی جان، میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں، میں بھی تو علی کا فرزند ہوں، تو فرماتی ہیں بیٹا تم اگرچہ علی کے فرزند ہو لیکن ان کی والدہ وہ ہیں حسنین کریمین کی والدہ وہ ہیں وہ جو سیدہ کائنات ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو ماں کی وجہ سے انہیں جو فضیلت حاصل ہے وہ کبھی بھی تمہیں نہیں مل سکتی، اور یہی فضیلت تھی کہ جس کا ذکر ابھی آپ نے بھی کیا کہ ساری زندگی جو ہے وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو اپنا آقا کہہ کر پکارا، اور کیسی خدمت کی اور کیسا اس تربیت کو جو ہے وہ دکھایا میدان کربلا میں بھی، کہ پوری رات حضرت عباس پہرا دیتے ہیں، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ پوری رات پہرا دیتے رہے، تو فرمایا میں نے پوری رات جاگ کر پہرا کیا دیا، میری تو قسمت جاگ گئی کہ جو میں نے آپ کے لیے پہرا دیا۔ اور اس میں بھی ریزمبلنس دیکھیں، یہ اپنے دادا کی سنت پہ عمل کر رہے تھے۔ جی دادا جان تھے نا شیبی ابی طالب، 3 برس جناب ابو طالب علیہ السلام پوری رات پہرا دیا کرتے تھے، وہ پوری رات وہاں پوری رات کی پہرا دیا کرتے تھے، یہاں بھی وہ سنت، اور یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پوری رات پہرا دے رہے ہیں، اور اس طرح یہ جو ہے وہ عملی طور پر آپ نے کر کے دکھایا۔ کیا کہنے ناظرین کرام، وہ ہے نا کہ عباس سا دنیا نے دلاور نہیں دیکھا۔ ہاں جناب، عباس سا دنیا نے دلاور نہیں دیکھا، ایک شخص میں سمٹا ہوا لشکر نہیں دیکھا، دریا پہ کرے قبضہ مگر پانی نہ چکھے، تاریخ نے پھر ایسا بہادر نہیں دیکھا، دریا میں علم گاڑ کے عباس یہ بولے دیکھو مجھے کر فاتح خیبر نہیں دیکھا، ہیں اور بھی مشہور سخی دنیا میں لیکن مفتی صاحب ہیں اور بھی مشہور سخی دنیا میں لیکن بن بازو جو باٹے وہ تونگر نہیں دیکھا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ غازی عباس کا نام آتا ہے تو صاحب ایک تحریک آ جاتی ہے، بڑی اس تحریک کی ضرورت ہے۔ کاش ہم سمجھ لیں کہ اس وقت جو کچھ بھی رفح بارڈر کے اوپر ہو رہا ہے نا، خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اب تو مطلب آپ یہ دیکھیے کہ اپنا اتنا جو ہے وہ اپنا اس بات کی جو کیا کہیے کہ احساس بھی ختم کر دیا کہ خبروں میں بھی کئی خبریں جو ہیں وہ آتی ہیں تو فلر کے طور پہ آتی ہیں، سبھی کو بس اس بات کی فکر ہے کہ مجھے یہ کرسی مل جائے اور وہ کرسی مل جائے، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے صاحب کہ غزہ پہ کیسی قیامت صغریٰ اس وقت۔ اب کیا کہوں میں اس کو، قیامت صغریٰ کہوں کیا کہوں، مجھے تو اب تو لفظ بھی ختم ہو گئے۔ رفع پہ کیا ہو رہا ہے ہماری سوچوں سے باہر ہے۔ درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے نور نظر، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر غازی عباس علمدار علیہ السلام آج ولادت پاک کا موقع ہے۔ وقفے سے قبل میں ایک بات عرض کر رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ وہاں 82 کے قریب نفوس قدسیات ہیں، ظاہر کم و بیش تاریخ میں تعداد ملتی ہے ہمیں۔ ان 82 نفوس قدسیہ کے لیے، ان کے لیے پانی لانے کے لیے غازی عباس علمدار علیہ السلام ہر حد سے گزر گئے۔ آج اگر کوئی ایک غلام غازی عباس علیہ السلام کے نقش قدم پر چل پڑے تو ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کر دے اور یہ فکر پیدا کر دے کہ اس وقت کتنے پیاسے غزہ میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ناظرین، ایسے مناظر کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچے وہاں پر بلک رہے سسک رہے ہیں، یعنی ان کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے منہ سے صرف اور صرف اقتدار کے لیے، منہ سے ایک دوسرے کے لیے جھاگ نکلتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ مفتی صاحب ذرا بتلائیے، غازی عباس علیہ السلام ایک محبت امام علی مقام کی، ایسی محبت کہ جس کو انہوں نے سرمایہ حیات بنا لیا، تشریف لائے تو امام کی محبت
اور ظاہری طور پہ تشریف لے گئے تو امام کی محبت اور عقیدت بتلائیے. محبت امام عالی مقام اساسہ حیات ہے، اور یہ محبت آپ کے قلب اطہر میں اللہ کی طرف سے ودیعت کی گئی، اور آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو منتخب کیا گیا جانثار امام عالی مقام کے طور پر. جناب ایک بات کی طرف میں نے اشارہ دیا تھا، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ آپ کو قمر بنی ہاشم کہا گیا. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ قمر کی ایک اپنا اس کا نظام زندگی ہوتا ہے، اور جب حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی میں قمر کا نظام زندگی نظر آتا ہے. اللہ قمر کہا جاتا ہے چاند کو. پہلی چیز چاند میں یہ پائی جاتی ہے کہ اس کی روشنی مستفاد ہوتی ہے سورج سے. صحیح. چاند کی روشنی مستفاد ہوتی ہے سورج سے. بالکل ٹھیک. تو آپ قمر ہیں، آپ کا نور مستفاد ہے ذات امام حسین. کیا یعنی حسینی قمر ہے؟ حسینی قمر. جی ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ قمر جو ہے وہ سورج کے پیچھے چلتا ہے. تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیے تو آپ پوری زندگی امام حسین رضی اللہ عنہ کو فالو کرتے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی بچپن سے لے کر شہادت تک آپ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے ہیں کہ آنکھ بھی ان کی گود میں کھولتے ہیں اور جام شہادت بھی ان کے نام پر نوش فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تیسری چیز یہ ہے، آپ نے دو لفظ ذکر کیے سوال میں، ایک ہے محبت، دوسرا ہے عقیدت. ان دونوں کا تعلق ہے قلب کے ساتھ. اللہ اکبر. عقل کے ساتھ نہیں ہے. یعنی جہاں پر بھی بات محبت کی آئے گی اور جہاں پر بھی بات عقیدت کی آئے گی تو وہاں پر عقل کو نہیں دیکھا جائے گا، قلب کو دیکھا جائے گا کہ وہ قلب کیسا ہے. اللہ اکبر. اور آپ کا قلب، چونکہ قلب کا کام کیا ہے؟ خون کو جوش دینا. تو آپ کی رگوں میں تو خون ہی حیدر کرار کا دوڑ رہا ہے رضی اللہ عنہ. تو اس میں جو عقیدت، اس میں جو محبت ہے، ہم تو نصوص سنتے ہیں نا اہل بیت کے حوالے سے تو ہم احترام کرتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و عطرتی، اور میری اولاد. آپ رضی اللہ عنہ نے تو اہل بیت سے اپنی رگوں کے اندر اس محبت و عقیدت کو شامل کروایا ہے. وہ جو ذکر کیا گیا کہ آپ 4 سال کر لیجئے 26 ہجری سے والدہ کی گود میں رہے، پھر 10 سال، یہ بھی ایک بڑی ترتیب ہے 10-10-10 کی، کہ 10 سال مولا کائنات کی آغوش میں، 10 سال امام حسن مجتبیٰ کی آغوش میں، اور 10 سال امام حسین کی آغوش میں. اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تھی 21 برس، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تھی 20 برس، اور آپ کی ولادت ہو رہی ہے. اب آپ سوچئے کہ اس عمر میں کس طرح آپ کو کھلایا ہوگا، کس طرح آپ کو پلایا ہوگا. گویا کہ پانی اور کھانا بھی حسنین کریمین کے ہاتھوں اور لبوں سے لگ کر عباس علمدار کے باطن میں رہا. اور اس میں ایک مسنگ فیکٹر جو میرا خیال ہے وہ شاید ہمیں ایڈ کر لینا چاہیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا، مطلب آپ تو مانگ کر لے گئی تھی شروع میں جو ہے، تو وہ جو ان کی شخصیت پوری ہے، وہ جو انڈیل کے آپ نے رکھ دی ان کے اندر، بالکل اس کا اثر نظر آتا تھا. اور 3 جملے آپ کے لیے امام علی مقام نے کہے. آپ نے فرمایا کہ عباس میرا جانثار، میرا محب، اور میرا مددگار. اللہ اکبر. آپ سوچئے کہ جن کے لیے امام علی مقام یہ کہہ رہے ہیں کہ عباس میرا جانثار ہے، تو انہوں نے جانثاری میں حد کر دی، بازو کٹوا دی، جان قربان کر دی. اور وہ تربیت جیسا کہ ذکر کیا گیا حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی. پھر فرمایا عباس میرا محب. تو آپ دیکھیں کہ محبت جو ہے وہ آپ کو ہر مشکل میں کھڑی رکھتی ہے، عقل بھگا دیتی ہے. فرمایا گیا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو آپ چونکہ عاشق امام حسین عقل ہے محو تماشائے لب بام، تو آپ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اہل دل ہیں. اور حدیث کے اندر بھی اسی چیز، بلکہ قرآن میں ایک مقام پر فرمایا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوگا قلب سلیم کے ساتھ. اور قلب سلیم وہی ہوتا ہے جس میں محبت بھی پائی جائے اور عقیدت بھی پائی جائے. تو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ یہ میرا جانثار ہے، میرا محب ہے. اور آخری جملہ جو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرا مددگار ہے. تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو ایسا مددگار قرار دیا کہ آپ نے اپنے آرام کو
امام علی مقام کی نیند پر قربان کیا، اور امام علی مقام نے فرمایا کہ کچھ آرام کر لیا کرو، جاگتے ہوئے تھک جاتے ہو۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میں نہیں جاگ رہا ہوتا، آپ کی خدمت میں تو میرا مقدر جاگ رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو وہ شان ملی کہ آپ تاریخ کا حصہ بن گئے، اور آج بھی جو روحانی فیض ہے وہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے در اطہر سے بٹ رہا۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات ہے۔ علامہ صاحب آئیے اب وہ موقع جس کا میں نے ذکر ابتدا میں کیا تھا، اور وہ موقع بڑا اہم ترین موقع ہے۔ اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگائے جایا کرتے ہیں، اور اچھے اچھے جو ہیں وہ اپنا میدان سے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو یہ کہا جائے صاحب کہ آپ ایک ڈیل کے تحت جو ہے چھوڑیے اپنی جگہ اور جائیے ادھر سے، اور پھر دیکھیں گے بعد میں، تو لوگ اپنی جان بچاتے ہیں، اور یہ کلیہ ہمیشہ کرا ہے۔ لیکن غازی عباس علمدار علیہ السلام نے پورا کلیہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جب شمر نے ان کو امان نامہ بھیجا تو آپ نے اس امان نامہ کو ٹھوکر نہیں ماری، بلکہ ٹھوکر مارنے کے بعد رہتی دنیا تک ایک پیغام بھی دے دیا۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ بات کیجئے کہ آپ کو تو بہت بڑی ڈیل ملی تھی صاحب، لیکن آپ نے ڈیل کو اختیار نہ کیا۔ دوسرا، وفاؤں کے جو آپ نے تصور پیش کیا اس پہ بات کیجئے، اور جو حب اہل بیت کا درس دیا ہے رہتی دنیا تک کہ سب کچھ کر لینا لیکن اس معاملے میں کمپرومائز نہ کرنا، بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہنشاہ وفا ہے، اگر کسی شخص کو جاننا ہو تو صفت کے ذریعے ہم اس کو جانتے ہیں، یعنی موصوف کا تعارف صفت کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ صفت کا تعارف یعنی وفا کا تعارف وہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہر سے ہوتا ہے۔ یعنی جو ذات جو مجسمہ وفا ہے وہ کوئی اور نہیں جناب سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ جو ان کے اندر وفا کا جو مادہ ہے یہ کیسے پیدا ہوا، یہ حب اہل بیت کیسے پیدا ہوئی، تو وہی بات جو پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ جو عنصر تھا، یہ ایلیمنٹ تھا، آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اور اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ جب میدان کربلا کے اندر حضرت ام البنین کے 4 شہزادے جناب عباس، جناب عبداللہ، جناب جعفر اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ یکے بعد دیگر شہید ہوتے رہے، تو جناب ام البنین آ رہی ہیں اور سوال یہ ہو رہا ہے کہ حسین کیسے ہیں۔ ہر دفعہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے شہید ہوئے، سوال اگلا یہ ہوتا حسین کیسے ہیں۔ یعنی ایک کے بعد دیگر بیٹے شہید ہو رہے ہیں، لیکن وفا جو ام البنین نے جناب سیدنا امام حسین سے قائم کی ہوئی تھی، اس کے اندازہ میں اس بات سے لگ رہا ہے کہ آپ کے اپنے بیٹے کی شہادت، ان کا دنیا چلے جانا، اس کی پرواہ نہیں، جناب مولا حسین کی آپ کو پرواہ ہے۔ 4 بیٹے اپنے جو ہے فدائے امام علی مقام کر دیے، اور یہی وہ عنصر تھا جو گھٹی کے اندر جو جناب غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلایا گیا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی وفاؤں پھر آپ جو ہے وہ اپنی معراج پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کئی ایسے مواقع ملے کہ جہاں آپ اپنی ذات کو مقدم کر سکتے تھے، اپنی ذات کو ایک یوں سمجھ لیں ایسا کہ آپ نے بھی الفاظ ذکر کے ڈیل کر کے جا سکتے تھے، لیکن آپ کے نزدیک جو ذات مقدم تھی وہ کوئی اور نہیں جناب حسین رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار جو ہے وہ شمر جو ہے وہ ابن زیاد کا پیغام لے کے آتا ہے، اور یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ کی والدہ کی طرف سے ہماری رشتہ داری بنتی ہے، لہٰذا ہم آپ کو امان دے دیتے ہیں، آپ کو رخصت دے دیتے ہیں، آپ کو اذن دیتے ہیں، آپ چلے جائیں، اپنی جان بچا لیجیے، ہمارا معاملہ تو حسین کے ساتھ ہے۔ لیکن جناب غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان تھا کہ ایسے امان کو جو تمہاری طرف سے مل رہا ہے میں ٹھوکر میں ڈالتا ہوں، اور مجھے یہ امان جو حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مولا حسین کا ساتھ دینے میں ہے۔ یعنی جہاں پر انسان کی جان اس کے لبوں پر ہو وہاں سب کچھ ٹھکرا کر جناب حسین کے ساتھ وفاداری کی مثالیں آپ نے قائم کی ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یزیدی جو ہے اپنی طاقت کے بل پر یا لالچ کے بل پہ تمہیں کتنا ہی یا تو ڈرانے کی اور جھکانے کی کوشش کریں یا خریدنے کی کوشش کریں، نہ ڈرنا، نہ جھکنا، نہ اپنے آپ کو فروخت کرنا، حق کے لیے کھڑے رہنا، بات یہ حق کے لیے کھڑے رہنا۔ اور صرف بات یہاں تک نہیں ہوتی، وفاداری کی مثالیں انہوں نے بہت میدان کربلا کے اندر بالخصوص قائم کی، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب
کیونکہ غازی عباس جو ہیں وہ مولا علی کے شہزادے ہیں، جب جاتے ہیں پانی کی تلاش کے لیے اور سامنے یزیدی لشکر موجود ہے تو آپ ایک ایک کر کے تمام یزیدیوں کا واصل جہنم کر رہے ہیں. آپ میدان جہاد سے، میدان جنگ سے نکل کر جو ہے فرات کی کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں. آپ کے پاس یہ پورا موقع ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ اپنی بھی پیاس بجھا لیں، لیکن وہ حب اہل بیت جسے آپ شروع میں ذکر کر رہے تھے وہ اس قدر کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی کہ گوارا نہ کیا کہ میرے جو ہے وہ حلق تر ہو جائے لیکن اندر علی اصغر جو ہے وہ پیاسے رہے. چنانچہ انہوں نے وہاں پر پانی نہ پیا، اپنے ساتھ وفاداری کا ثبوت لیتے ہوئے پانی لے کے گئے، لیکن بہرحال جو تقدیر کے فیصلے ہیں وہ یہی تھے کہ وہ پانی پلا نہ سکے. تو بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے وفاداری کی پوری داستانیں قائم کر دی تھی. اللہ اکبر. آخر میں اب یہ بڑا ایک قسم سمجھ لیجئے کرکس آف دی پروگرام ہے کہ آپ کی جو جرت ہے، آپ کی جو بہادری ہے وہ ایسی ہے صاحب کہ بڑھتی دنیا تک ظاہر ہے ضرب المثل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. شیر کا بیٹا شیر ہی ہوا کرتا ہے، بلکہ یوں کہ شیر کا پوتا شیر ہی ہوا کرتا ہے. یہ تو پوری لڑی مطلب شیروں کی ہے نا. بنو ہاشم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں صاحب تو بنو ہاشم مکے کی وادیوں میں بھی شیر کی طرح کھڑے رہے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور بنو ہاشم کی پھر آگے جا کے آپ تاریخ دیکھیں تو کربلا کے میدان میں بھی اسی انداز سے اپنے آپ کو کٹوانے کے لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑے رہے. تو یہ قمر بنی ہاشم، آئیے ذرا ان کی بہادری، ان کی شجاعت اور ان کا کردار کی روشنی میں آج جو یہ امت مسلمہ اتنی پلپلی ہو چکی ہے صاحب، اس پہ ذرا بات کیجئے. اہل بیت کی محبت کا پیغام کچھ دیجئے، کچھ ذرا لوگوں میں کیفیت پیدا کیجئے، بتلائیے ذرا. دیکھیے، حقیقی دلیری، جرت اور بہادری وہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ساری دنیا کو ہٹا کر صرف اس کے قلب میں اللہ وحدہ لا شریک کا خوف ہو، اور وہ شخص، وہ بندہ مومن مخلوق سے کسی بھی قسم کی کوئی توقع نہ رکھے. جب دل میں خالصتاً خوف خدا موجود ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے اور مخلوق کا کوئی خوف نہیں ہے، مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے، تو پھر انسان ایک نڈر اور ایک شجاع کی حیثیت سے سامنے آتا ہے. اور اس طرح وہ سامنے آتا ہے کہ پھر سامنے ہزاروں کا لشکر موجود ہے، طاقت موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس لیے اس طرف نہیں جاتا کہ وہاں سب کچھ ہے لیکن وہاں پر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، وہاں پر ظلم ہے. اللہ. اور وہ کمزور بظاہر کمزور نظر آنے والوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، لیکن در حقیقت ساری طاقت ان بظاہر کمزور نظر آنے والوں کے پاس تھی جو کہ اہل حق تھے. تو یہ آپ کی بہت بڑی شجاعت و بہادری تھی. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اس قدر شجاعت و بہادری عطا فرمائی، اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا خاندان عرب میں بہادر خاندان کے نام سے معروف تھا، اور آپ کے خاندان میں جو عامر بن طفیل تھے، والدہ کے خاندان میں عامر بن طفیل، انہیں اشجع العرب کہا جاتا تھا، یعنی عرب میں سب سے زیادہ بہادر. اور پھر نور علی نور، یہ ایک والدہ کی طرف سے بہادری مل رہی ہے خاندانی طور پر، اور پھر نور علی نور یہ کہ حیدر کرار کے خون ہے. اور پھر حیدر کرار کا خون ہو بہادر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری نسل نے بہادری کی داستانیں رقم کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پھر فن سپاہگری بھی خود مولا کائنات، فن سپاہگری مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سکھا رہے ہیں. اب دیکھیے بہادری کس درجے پر ہے. ایک موقع پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادگان کو لے کے جہاد میں تشریف لے جاتے ہیں. جس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے اس وقت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 12 سال ہے، صرف 12 ایئرز اولڈ. اب اندازہ کریں آج کا 12 سال کا بچہ اور حضرت عباس کا کیلیبر دیکھیے کتنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی عمر میں جہاد کے لیے والد صاحب کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. اب جب میدان جہاد میں موجود ہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، تو کون ہے علی کا بیٹا، کون ہے علی کا بیٹا جو آگے بڑھ کر اکیلا سب کا مقابلہ کرے گا؟ تو سب سے پہلے جو آگے بڑھتے ہیں وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے ہیں. تو مولا کائنات فرماتے ہیں تم اگرچہ میری اولاد ہو لیکن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو تمہیں تو اللہ نے خود رسول اللہ کے بیٹا قرار دیا ہے، میں علی کا بیٹا مانگتا ہوں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو آگے پیش کر کے بابا جان میں آگے جاؤں گا اور اکیلا دشمن کا مقابلہ کروں گا. صرف 12 سال کی عمر ہے. اور پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جہاد کے لیے تیار ہو کر نکلتے ہیں تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار باندھتے ہیں، اور جب وہ دستار باندھتے ہیں تو اس وقت شبیہ حیدر کرار کا قول بالکل صادق آتا ہے. اور یہ شبیہ حیدر کرار کی جو آپ نے بات کی، اس پہ بھی ذرا تبصرہ فرمائیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا یہ فرمایا کرتے تھے
کہ میں ان میں اپنے بابا جان کو دیکھتا ہوں. یعنی یہ کیسی محبت تھی؟ یعنی ایسا یہ واقعہ تھا کہ جب امامہ شریف باندھا جا رہا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ علی کو امامہ باندھتے ہیں. اللہ، اتنی شباہت تھی. اللہ. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شجاعت و بہادری کی داستان میدان کربلا میں رقم کی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ میدان کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے یزیدی تیار نہیں تھے، اور آپ نہر فرات کی طرف جاتے ہیں صفوں کو چیرتے ہوئے تو وہاں پر 80 یزیدیوں کو آپ واصل جہنم کرتے ہیں. یہ آپ کی شجاعت و بہادری ہے. اور پھر اگر ہم یہ بات کریں کہ ان کی جو اہل بیت سے محبت کا جو عنصر ہے تو اس پہ ہمیں کیا ملتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج اگر ہم صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت اپنے قلب میں رکھیں اور اپنے قلب سے اتار لیں تو آج ہمارے درمیان جو باہم کلیش ہے وہ دور ہو جائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے سینٹر پوائنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. ان پر ہم سب جمع ہو گئے تو انشاءاللہ سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ غازی عباس علمدار علیہ السلام کا صدقہ ذکر کرنے والوں سننے والوں کو عطا فرمائے. لیکن میں ایک جملہ تمام دیکھنے والوں سے عرض کرنا چاہوں گا، بات پہنچے نہ پہنچے، بات پہنچانا مقصد ہے. 57 اسلامی ممالک ہیں، پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے. آپ دیکھ لیجئے اس پچھلے کوئی 1.5-2 مہینے سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو نہیں مل رہا، ایک اسٹیٹمنٹ بھی غزہ کے حوالے سے. غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت تو ظاہر ہے کربلا کے موقع پہ کیوں جان دی تھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دین اسلام کے لیے، دانا جان کے دین کے لیے. آج ہم نے جو ہے کتنی بے خنی کر دی اس پیغام کی. سوچئے گا کل بروز محشر غازی عباس کا ہمیں صدقہ تو چاہیے، لیکن غازی عباس کے قدموں کی پیروی ہمیں نہیں کرنی ہے. کتاب الشفا، فالج کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ 7 دن کے بلا ناغہ سورج نکلنے کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الشمس پڑھ کر فالج زدہ مریض کو دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. ملک کے معروف صناخہ نوجوان صناخہ جناب محمد فہیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. آپ سے منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے. جناب جاتے جاتے اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، غزہ کے رہنے والوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے، یمنیوں کے لیے دعا کیجیے. جو مسلمان اس وقت فلسطینیوں کی مدد کسی بھی طور سے کر رہا ہے، دام درم قدم سخن ہے، ان سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آل محمد کا وفادار ہے عباس. تو آل محمد کا، تو آل محمد کا وفادار ہے عباس. اللہ کی رحمات کا حقدار ہے عباس. تو آل محمد کا، تو ہے در کرار کی جرت کا ہے پر تو ہے در کرار کی جرت کا ہے پر سبتین شہیدی کا تو دلدار ہے عباس.
سبتین شہیدی کا اور کی شبرو شبیر کی ہر لمحہ غلامی کی شبرو شبیر کی ہر لمحہ غلامی ہر مومن صادق کا تو سردار ہے عباس تو آل محمد کا اور مقطع ساجد ہے تیری امتیں احمد کو ضرورت ساجد ہے تیری امتیں احمد کو ضرورت پھر کفر ہوا در پائے آزار ہے عباس تو آل محمد کا وفادار ہے عباس.